بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائی راجہ رضاق کشمیری صاحب، جناب چودھری بھٹا صاحب، سابق ممبر یونین کونسل پونا حال جڑالی، جناب راجہ طارق زمان صاحب، انتہائی قابل احترام بھائی راجہ طاسف صاحب، وحید صاحب، میرے استاد محترم جناب رشید صاحب، بھائی دوست قاری یونس صاحب، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سچی بات یہ ہے کہ چودھری جاوید صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں وضو کیا۔ میں یہ سمجھتا تھا، سچی بات ہے کہ کوئی 10-15 دوست ہوں گے، ہم نے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے۔ ایک تو میرے بھائی رضاق کشمیری صاحب نے کیٹیگری کے لیے کہہ دیا ہے کہ یہ غیر سیاسی فنکشن ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ باقی یہ غیر سیاسی فنکشن ہے۔ وہ بڑی خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ میرا تعلق کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور میرے بھائی راجہ رضاق کشمیری صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ عجیب اتفاق ہے، جیسا پہلے بھی انہوں نے فرمایا، میں ڈگری کالج میرپور میں آزاد اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سیاست کرتا تھا، اور یہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے، لیکن الحمدللہ کبھی بھی ہمارے تعلق میں دراڑ نہیں آئی۔ ہم نے ایک ہی سیشن کا الیکشن جو ہے وہ 2 مختلف پارٹیوں سے لڑا، اور ہمیشہ اپنے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات رہی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ راجہ رضاق صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، وکیل ہیں، میرپور بار کے صدر ہیں، اور آزاد جموں کشمیر بار کونسل کے بھی صدر رہے ہیں۔ تو اس حلقہ کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک جمہوری کلچر ہے۔ وہاں جس ملک میں 25-30 سال گزار کے آیا ہوں، وہاں لوگ اوپن ڈیبیٹس کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر، یہاں لڑائیاں لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ گلاس پھینکتے ہیں، وہاں دلیل سے بات کی جاتی ہے، اور دلیل سے ایک دوسرے کو قائل کیا جاتا ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن جو بھی سیاسی ورکر ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہی ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حلقہ کے اندر جو بھی لوگ سیاست کے اندر موجود ہیں، ان کا بنیادی اہم یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خدمت پہ کے نام پر لوگوں کو ٹھکایا جاتا رہا ہے، لوگوں کا استحصال کیا جاتا رہا ہے، اور بڑی شرمندگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس حلقہ کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے باوجود مرحوم چودھری محمد رشید صاحب اور راجہ رضاق صاحب کے بعد کوئی پڑھا لکھا آدمی سیاست کے اندر نہیں آیا۔ جو ممبر اسمبلی بنے یا جو نہیں بنے، جو امیدوار ہیں، وہ سب میرے خیال میں کوئی میٹرک عرصے تک ہیں۔ میں کسی کی کوئی تذلیل نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اچھے لوگ ہیں سارے، میں نہیں یہ کہتا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب پڑھا لکھا آدمی سیاست کے اندر آئے گا، اس کی گفتگو جو ہوگی، اس کی سوچ و فکر جو ہوگی، وہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حلقہ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ برادری ازم کا وہ دورہ رہا ہے، لیکن الحمدللہ جیسے راجہ رضاق صاحب نے فرمایا، اچھے لوگوں کی کاوش سے اس کا خاتمہ ہوا۔ اس حلقہ کے اندر بالخصوص جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ جو ہے وہ بحال ہو، برادریوں کے نام پر لوگوں کو بھرتی نہ کیا جائے، بلکہ میرٹ کی بنیاد پر۔ اگر صرف راجے اور جاٹ نے ممبر اسمبلی بننا ہے تو پھر دوسری برادریوں کے لوگوں کے کام کاج کون کرے گا، ان کو بھرتی کون کرائے گا؟ لہٰذا جب آپ کے ملک کے اندر میرٹ ہوگا، آپ دیکھیں، میں ضرور کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے گاؤں کا ایک لڑکا محمد یاسین میرے عزیز ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ برطانیہ جیسے ملک کے پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں۔ وہاں پونا سے یا وادی سمانی سے وہ صرف 2 بندے ہیں، ایک وہ اور ایک ان کی بیوی، باقی وادی سمانی سے کسی بندے کا تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ وہاں سے ممبر پارلیمنٹ بن سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں اپنا حلقہ کے اندر کسی غیر جانبدار آدمی کو، کسی پڑھے لکھے آدمی کو، کسی سنجیدہ آدمی کو ممبر اسمبلی منتخب نہیں کر سکتے؟ یہ چونکہ ٹوٹل ایک غیر سیاسی فنکشن تھا، یہاں چودھری جاوید صاحب نے مجھے یہاں بلایا ہے، میرے لیے بڑا اعزاز تھا۔ یہ جتنا مائی بندری ٹھٹا گرد و نواح کے جو لوگ ہیں، وہ سب میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، ہر بندے کے ساتھ میری تعلق داری ہے، ذاتی ایک رشتہ داری ہے۔ سیاست اپنی جگہ ہے، کوئی میرے ساتھ چل سکے نہ چل سکے، لیکن میرا جو ذاتی تعلق بھائیوں دوستوں جیسا ہے، لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میں چودھری جاوید صاحب کا اس لیے بھی زیادہ مشہور ہوں کہ پولیٹیکلی یہ ایک کمیٹڈ آدمی ہے،
جس بندے کا ساتھ دیا، لڑ کے ساتھ دیا، اسی طرح کے سیاسی ورکر جو ہوتے ہیں وہ پارٹی کی جان ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے سیاسی ورکر جو ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ورکر سے زیادہ لیڈر ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ جب کسی آدمی کی سپورٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ آپ دعا کریں اس وادی کے لوگوں کے لیے، ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے ہم دو آدمیوں کے بھلے کا کام کر جائیں، لوگوں کو اچھی بات بتلا جائیں۔ جیت ہار سیاست کا ایک حصہ ہوتی ہے، الیکشن لڑے بھی جاتے ہیں، نہیں بھی لڑے جاتے ہیں، لیکن نیت میں جو ہے وہ فتور نہیں ہونا چاہیے، نیت اچھائی کی ہونی چاہیے، لوگوں کی بھلائی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اس کاوش کو کامیاب کرنے کی مدد فرمائے۔ دعا کریں وادی عثمانی کا جو بھی نمائندہ ہو وہ لوگوں کے کام کاج کر سکے۔ میں ایک مرتبہ پھر جاوید صاحب کی پوری فیملی دوستوں بھائیوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں وضو کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔